بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت کے بھی راوی کون ہیں؟ پہلی روایت کے بھی راوی کون تھے؟ میں نے اس کے مکمل حالات کو کل بیان کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہاں عبداللہ بن عمر لکھا ہوا ہے یا حضرت عمر؟ کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، کہتے ہیں ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک شخص آیا۔ کیا ہوا؟ جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہو، اچانک ایک شخص آ کے درمیان میں بیٹھ جائے، بلا مثال و بلا تمثیل۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہم سرکار کے پاس حاضر تھے۔ اذ طلع علینا رجل، ایک شخص آیا، اس کی حالت کیا تھی؟ شدید سواد الشعر، اس کے بال نہایت سخت سیاہ تھے، ٹھیک ہے، اور شدید بیاض الثیاب، اور اس کے کپڑے نہایت سفید تھے، صاف ستھرے سفید کپڑے۔ لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار بھی نظر، وہی بندہ دورو آوے۔ آگے کہتے ہیں لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ بھائی کوئی قریب کا ہوتا، کوئی ارد گرد کا ہوتا، کوئی مکے کے قریب ہوتا جو پھر ہم اسے جانتے ہوتے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اور اس کی حالت یہ ہے کہ بال جو ہیں وہ بال اس کے کیا ہیں؟ نہایت سخت سیاہ ہیں، ٹھیک ہے، سخت سیاہ ہے، کپڑے اس کے نہایت سفید ہیں، اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ بندہ دور سے آئے یار، سفر کے اندر کوئی دھول وغیرہ پڑ جاتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے یار بندہ سفر کر کے آیا، لیکن یہ جو حاضر ہوئے ہیں، اچانک آئے ہیں، ایک تو ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اگر نزدیک کے ہوتے تو پتہ چل جاتا یہ فلاں، چلو جی نزدیک سے آئے ہیں، ان کے کپڑے نہایت صاف ہیں، بال جو ہے سخت سیاہ ہیں، کوئی گرد بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان پر سفر کے آثار نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا ہوا کیا؟ حتی جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سرکار کے پاس بیٹھ کے، اب بیٹھنے کا انداز دیکھنا ہے آپ نے، کیسے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ کہتے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا، سرکار تشریف فرمائے، یوں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ بعض کہتے ہیں ملا دیا، یا یوں سرکار کے قریب وہ یوں حاضر ہو گئے اتحیات کی شکل کے اندر۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ قریب کر لیا یا ملا لیا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ یہ دیکھنا سرکار کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے کا ادب۔ محدثین فرماتے ہیں جب بھی کسی بڑی ہستی اپنے شیخ یعنی پیر مرشد کامل، اپنے استاد، اپنے بزرگوں کے پاس حاضر ہو تو اس طرح ادب کے طریقہ کے ساتھ بیٹھے۔ یہ آنے والے نے ایک ادب کا طریقہ بھی دیا اور آ کے بیٹھا بھی، یہ اس کی حالت ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا قال، اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام،
آیا، آ کر بیٹھا، اس نے ایک سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کیا؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ کس کے بارے میں؟ کہ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ اب سننا سرکار نے فرمایا اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اسلام الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ ایک ہے، اللہ اور محمد الرسول اللہ اس کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے بیت اللہ شریف کا حج کر اگر تو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ چیزیں سرکار نے ارشاد فرمائی۔ کون کون سی؟ پہلا فرمایا اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اس کے رسول ہیں، اور فرمایا نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اگر تو اس کے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کا حج بھی کر۔ یہ چیزیں سرکار نے بیان کی، فرمایا یہ اسلام ہے۔ کیا ہے میرا بیٹا؟ یہ اسلام ہے۔ آگے اس نے کہا صدقت، کیا کہا؟ سرکار نے جب اسلام کو بیان کیا نا کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کی ذات یکتا ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا نماز قائم کرنا، اسلام یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جب زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے زکوٰۃ دینا، اور جب رمضان کے روزے آ جائیں، فرض ہو جائے رمضان کے روزے رکھنا، اور جب اس کے پاس استطاعت ہو، اس پر حج فرض ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسلام ہے۔ اگر ان چیزوں کو کھولا جائے تو بڑی بڑھ جاتی ہیں، لیکن سرکار نے جامع الفاظ ارشاد فرمائے، چند چیزیں گنوا کے فرمایا یہ اسلام ہے۔ آگے اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، بڑا عجیب بندہ ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا۔ اب مثال لے، ایک بندہ سوال کرے مجھ سے، وہ کہے جی مجھے اس چیز کے بارے میں بتا دے، ظاہر سوال تب کیا جاتا ہے جب نہ پتہ ہو، لیکن وہ سوال کرنے کے بعد کہے تسی جواب بالکل صحیح دیتا ہے، تسی جواب بالکل صحیح دیتا ہے، ادھا اے ہی جواب ہے، سننا لاکھ گا یار عجیب بندہ ہے، پہلے آپ ہی سوال کرتا پیا ہے، سوال دا جواب لے کے آندا ہے، بالکل تسا ٹھیک جواب دیتا ہے۔ یہی حال کچھ یہاں ہے، کہتا ہے اس آنے والے شخص نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، جب سرکار نے بتایا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے فعجبنا لہ، ہمیں تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے آپ نے ٹھیک فرمایا، سچ فرمایا۔ اچھا، کہتے ہیں بالآخر پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ پہلے کس کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں۔ اب کس کے بارے میں کیا ہے؟ اب سنیے ایمان کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے
ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، اور وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ہر خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ کس کس چیز پر ایمان لانا؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور ہر خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو سرکار نے یہ جواب ارشاد فرمایا، پھر اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، وہ آنے والا بندہ سوال کر رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم اس کو نہیں پہچانتے وہ کون ہے۔ پھر اس نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے۔ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں خبر دیجئے؟ احسان کے بارے میں خبر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بڑی سننے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب تو اس کی عبادت میں کھڑا ہو، قیام میں ہو، تو تم پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمہارے ذہن میں ہو کہ وہ رب عز و جل، وہ خالق کائنات، مالک کل، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ میرے رب کی رحمت کے جلوے میرے سامنے ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم، تمام پاکیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کی عبادت میں مگن ہے۔ سبحان ربی العظیم، تیری ذات اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ ہر جملے کے اندر، نماز کے ہر لفظ کے اندر مستغرق باللہ ہو، وہ اللہ کی یاد کے اندر مگن ہو، اس کے خیالات، اس کا خیالات کا مظہر ایک ذات ہو، وہ ذات باری تعالیٰ ہو۔ فرمایا اگر تو ایسا نہیں کر سکتا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ گمان کر، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، تیری ایسی کیفیت نہیں مان رہی، پھر ایسا ضرور گمان کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو عبادت کر رہا ہو، تو قیام میں کھڑا ہو، تیری ہلچل نہ ہو، تیرا ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، تو یہ گمان کر رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رکوع میں جانے لگے تو یوں خیال کر، جب کوئی بندہ یہ خیال کرتا ہے نا یار مجھے میرے استاد دیکھ رہے ہیں، میرا پیر دیکھ رہا ہے، میرے بزرگ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے نماز پڑھے، تو بندہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، بہترین انداز سے نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیسا وہ شخص ہے جو یہ خیال کرے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، جو تمام دنیا جہاں کا رب ہے، تمام چیزوں کا پالنے والا ہے، خالق و مالک ہے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے گا تو پھر اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا احسان یہ ہے کہ تو یہ خیال کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا قال، پھر اس نے سوال کیا، کتنے سوال کر دیے اس نے ابھی تک؟ پہلا اس نے سوال کیا اسلام، اخبرنی عن الاسلام، دوسرا اخبرنی عن الایمان، تیسرا اخبرنی عن الاحسان، تیسرا کرے گا سوال، کہتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا سوال کرنے والے سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے زیادہ نہیں جانتا. یعنی مراد کیا ہے؟ جتنا قیامت کے بارے میں تجھے پتہ ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں، یا جتنا مجھے پتہ ہے اتنا تو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں آگے جا کروں گا. لیکن یاد رکھیں سرکار نے کیا فرمایا، جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے. اب تشویق پیدا ہوتی ہے کہ سوال کرنے والا پھر کون ہوگا. ٹھیک ہے، فرمایا آگے، پھر اس نے کہا اچھا قال اخبرنی عن اماراتها، چلیں مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تالد الامۃ ربتها فی تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو پیدا کرے گی. لونڈی اپنے، اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے والدین کو نوکروں کی طرح رکھے گی، ان سے ایسے گفتگو کرے گی جیسے وہ ان کے نوکر ہیں، ان کو کوئی سمجھے گی نہیں. آج اس دور میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اولاد والدین کے سامنے کھڑے ہو کر بے باکی، بدتمیزی، گالی گلوچ، انہیں نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہے، جیسے وہ اس کی غلام ہو، جیسے بندے کا کوئی غلام ہو، کوئی نوکر اسے بے باکی کے ساتھ بولتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا میں نے اسے کیا بولنا ہے. اسی طرح ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو پیدا کرے گی، یعنی جس کو پیدا کرے گی وہ اس کا مالک بنے گا، وہ بادشاہ کی طرح اس پر حکومت کرے گا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. جہاں بھی ایسا ماحول دیکھیں یاد رکھیں کہ یہ قیامت کی نشانی. اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَرَ الْحُفَّاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. اللہ، فرمایا تم دیکھو گے ننگے پاؤں والے، برہنہ یعنی ننگے جسم والے، مفلس، غریب، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر اتراتے ہوں گے. تم کبھی ان کا حال دیکھو، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ بیچارے اتنے غریب تھے کہ پاؤں پہننے کو جوتا نہیں تھا، اتنے غریب اور مفلس تھے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بیچارے کاروبار کر کے اپنے دن رات گزارتے تھے. لیکن جیسے ہی ان کے پاس تھوڑا مال آیا وہ اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے، اللہ نے انہیں مال دیا، وہ اپنے بڑے بڑے گھروں کے اندر تکبر کرنے لگ گئے. اب وہ غریبوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور نہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں. یوں ہی ان کی اکڑ، ان کا تکبر، ان کا غرور، تم دیکھو گے کہو گے جیسے یہ غریب پہلے تھے ہی نہیں. لیکن حالانکہ ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو وہ ماضی کے اندر کچھ بھی نہیں تھے. آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ نہیں، جو پہلے پتہ نہیں کیا تھے لیکن آج ان کو مال ملا، پیسہ ملا تو آج وہ بڑی بڑی کوٹھیوں، بڑے بڑے محلوں کے اندر تکبر کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی بڑا مال تھا ان کے پاس. فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جب ملے گا تو وہ بڑے بڑے محلوں، کوٹھیوں کے اندر یتطاولون فی البنیان، وہ گھروں کے اندر کیا کریں گے؟ اترائیں گے، تکبر کہیں گے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں کبھی بھی اپنے ماضی کو نہ بھولیں، کبھی بھی اپنے ماضی کو. حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک بادشاہ کے ہاں وزیر تھے. پہلے یہ چونکہ غلاموں کے اندر تھے، پھر بادشاہ نے انہیں بلند عہدہ دیا، وزیروں کے اندر شامل کر لیا. جب وزیروں کے اندر شامل کر لیا تو یہ حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا کمرہ تھا نا، کمرہ روز یہ ایک وقت انہوں نے رکھا تھا، اس کمرے کے اندر جاتے تھے، کچھ دیر اس کمرے میں رہنا، پھر واپس آ جاتے.
جب دوسرے وزیروں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا لگتا ہے یہ ایاز، اب چونکہ یہ پہلے غریب تھا، انہوں نے کہا جڑا بندہ غریب ہوتا ہے نا، ان تھوڑا مال لبے نا تو وہ آندا ہے چلو جنہ مینوں مال لبے میں کٹھا کر لواں، کیونکہ بیچارے نے کدی مال ویکھیا ج نہیں ہوتا، جہدے کول ہوے وہ تو اگے آندا ساڈے کول ہے وے، جن نے نہیں ویکھیا ہوندا وہ آندا ہے جویں کیویں ہے بس آمدا جائے آمدا جائے آمدا جائے۔ انہوں نے کیا لگتا ہے یہ مال اندر جمع کردا ہے۔ انہوں نے بادشاہ نو آکھیا بادشاہ سلامت، جڑا تہاڈا وزیر ہے نا ایاز، بادشاہ تہاڈے خزانے چوری کر کر کے اپنے کول جمع کردا ہے۔ بادشاہ نے آکھیا ہو نہیں سکدا، ایاز انج دا ہو نہیں سکدا۔ انہوں نے آکھیا نہیں بادشاہ سلامت ویکھ لو، انہوں نے آکھیا نہیں بادشاہ یہ غریب ہوئے دا لیکن بغیرت نہیں۔ ایک ہوندا ہے نا بندہ غریب لیکن انہاں کہ اس طرح دا نہیں ہو سکتا۔ انہاں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت تسی ویکھ لویا جی، جا کے ویکھ لویا جی، جدوں ہن اندر جان لگا نا یہ ٹائم آیا سی تہن لے کے ٹھیک۔ جدوں ایاز داخل ہویا اپنے کمرے دے اندر، انہوں نے بادشاہ سلامت نے کہا بادشاہ سلامت ایاز اندر جی۔ بادشاہ سلامت آیا، انہیں دروازے تے دستک دیتی، ایاز خاموش رہا، پھر انہیں دستک دیتی، انہیں پوچھا کون، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دروازہ کھولو۔ ایاز نے بلاخر دروازہ کھولیا تے اندر ایک پرانی جی جتی، پرانا جا بستر، پرانے جے کپڑے پے سن تے ایاز دی اکھاں چوں آنسو جاری سن۔ بادشاہ سلامت نے جدوں یہ معاملہ ویکھیا تے تڑپ اٹھیا، جڑے وزیر آندے سن یہ مال جمع کردا ہے انہاں بھی ویکھ کے اکھاں کھل گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا ایاز تو روز اتنے کی کرن ہونا پھر؟ انہیں کہا بادشاہ سلامت ہے تو میرا راز ہے، میں آج تک کسی نے دسیا نہیں، لیکن چلو آج تسی سن لو۔ بادشاہ سلامت میں اس کمرے وچ تاں ہونا وا، پہلے ماضی وچ میں ایک غلام دی حیثیت نال اتنے رہندا سا، اج مینوں وزیر دا عہدہ ملیا، میں روز آ کے انہاں چیزاں نو وینا وا، اللہ دی بارگاہ چ آ کے رونا وا تے شکر ادا کرنا اللہ تو مینوں وڈا مرتبہ دیتا ہے، لیکن میں اتنے آ کے اپنا ماضی یاد کرنا، اللہ سونیا میں کچھ بھی نہیں سا، میں تے ایسا جو میں اتنے آیا ہاں، او کپڑے او جتی او بستر، میں اتنے آ کے رونا، اللہ سنیا تو مینوں یہ مقام دیتا ہے، میں اس واسطے آ کے اتنے بہنا کدھرے میں اپنا ماضی بھول نہ جاواں کہ میں کی سا۔ اسی طرح ہر انسان کو سوچنا چاہیے یار میں کیا تھا، میں چھوٹا تھا میرے والدین نے میری کیسے خدمت کر کے مجھے بڑا کیا، میں جاہل تھا میرے استادوں نے مجھے کیسے علم پڑھا کے مجھے اس قابل کیا ہے، آج مجھے گفتگو کرنے کا انداز آتا ہے، آج میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، لوگوں کے سامنے میں قرآن پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لوگوں کو سکھا سکتا ہوں، اپنی قبر کو سنوار سکتا ہوں، لیکن میں ماضی میں وہ تھا جسے الف تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے، جس کسی نے کسی موقع پر نیکی کیا آپ کے ساتھ کبھی بھولے نہیں، اگرچہ کہیں مقام پر اس نے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا ہو، زیادتی بھی اس سے ہو گئی ہو، لیکن اس کی نیکی پر پانی نہ پھیرے، یاد رکھیں اس کی نیکی۔ نسلی بندہ وہ کیا کہتے ہیں، نیکی کو یاد رکھتے ہیں، بھولتا نہیں ہے کبھی بھی، یار انہیں میرے نال چنگا کام کیتا سی، یار انہیں چنگا کیتا سی میرے نال۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو دیکھے گا قیامت کے قریب ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، مفلس لوگ، بکریاں چگانے والے بڑے بڑے محلوں کے اندر اتراتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے۔ ہوا کیا، کہتے ہیں سمن تالا کا، وہ چلا گیا شخص جو آیا تھا نا سوال کرنے والا، وہ کیا ہوا، چلا گیا۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر سرکار کی بارگاہ میں رکا رہا، ثم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر
اتدری من السائل، اے عمر بن خطاب تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ کہتے ہیں قلت اللہ و رسولہ عالم، فرمایا اللہ یا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول، کیونکہ اللہ کی عطا سے رسول بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ، عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے سنو، انہو جبریل، وہ آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ حضرت جبریل تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا جبریل آئے تھے، سوال انہوں نے اس لیے کیے تاکہ تم لوگوں کو دین سکھائیں۔ ان کے سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ سوال وہ کریں، آپ جواب ارشاد فرمائیں اور لوگوں تک دین پھیلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے۔ اب جبریل تو نوری مخلوق ہے لیکن آئے انسانی شکل میں۔ کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں، اور اس روایت کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، کئی محدثین نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ یہاں سے ایک یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ جبریل نوری مخلوق ہو کر انسانی شکل میں آ سکتا ہے۔ جب جبریل نوری مخلوق ہو کر انسانی شکل میں آئے، اس کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہے۔ حضور نورانی ہو کر اگر لباس بشریت کے اندر آئیں، سراپا بشریت بن کے آئیں، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو عمل کر کے دکھانے کے لیے، تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا حضور کی نورانیت کا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں، حضور۔ اور رہی بات وہ کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے، جس سے کیا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے اندر ایک وجہ تھی، یا تو یہ تھی کہ سرکار قیامت کے دن کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں لوگ عمل کرنا چھوڑ نہ دیں کہ فلاں کو قیامت آئے گی، اس دن قیامت آئے گی یا تب قیامت برپا ہوگی، کہیں لوگ عمل کرنا چھوڑ نہ دیں۔ ہاں سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ جمعے کا دن ہوگا، یوم عاشوراء ہوگا، قیامت آئے گی، لیکن سرکار نے اس دن کو نہیں بتایا، فرمایا بس قیامت قریب ہے۔ لیکن علم غیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اگر نہ ہوتا تو سرکار قیامت کی پھر علامات بھی نہ بتاتے، لیکن سرکار نے بتائی۔ قیامت کا نہ بتانے کے اندر ایک وجہ تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سرکار نے راوی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی تمام خبریں دی، یہاں تک کہ جنتی اپنی منزلوں کے اندر داخل ہو گئے اور جہنمی اپنی منزل کے اندر۔ راوی کہتے ہیں جس نے یاد رکھا سو رکھا، من حافظہ حافظہ، من ناسیہ ناسیہ، یعنی اتنا لمبا سرکار نے بیان فرمایا کہ جس نے یاد رکھا سو رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ سرکار نے سارا بتایا کہ یہ والا جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہاں تک کہ جنتی جنت کے اندر سرکار نے داخل فرما دیے اور جہنمی جہنم کے اندر۔ اب بتائیں مجھے ایمان سے اگر علم غیب نہ ہوتا تو سرکار کیسے بتاتے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے؟ نہیں نہ بتا سکتے، لیکن اللہ نے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نبی غیب۔ نبی کا مطلب ہی یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جاننے والا ہو، غیب کی خبریں دینے والا ہو، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، استغفر اللہ، کہ نبی ایک سائے کرو کہ وہ نہیں بتا سکتے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہاں سرکار جنت اور جہنم کی خبریں دے رہے ہیں۔
سرکار زمین پہ کھڑے ہو کے عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور علم غیب کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھی آج کی حدیث مبارکہ، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، حدیث